مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا کرم بہر خاک مدینہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اس پر 100 مرتبہ رحمتیں نازل کی جاتی ہیں اور جو 100 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم اور نفاق سے آزاد ہے اور اس کا حشر بھی شہیدوں کے ساتھ کیا جائے گا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ. محترم اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اگر اتنا ہی وہ جہنم سے ڈرتے ہوتے تو دونوں سے بچ جاتے. جتنا دولت سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی جنت سے پیار کرتے ہوتے تو دونوں کو پا لیتے. جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتے ہیں اتنا ہی باطن میں اگر اللہ جل مجدہ سے ڈرتے ہوتے تو دونوں کے نزدیک سعادت مند قرار دیے جاتے. یہ 3 جو حصے اس قول کے یہ واقعی اگر ان کو ہم گرا سے باندھ لیں اور ان پر عمل پیرا ہو جائے تو ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی. کیونکہ بزرگوں کے جو اقوال ہوتے ہیں ان میں بڑے بڑے قیمتی گوہر پوشیدہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ بدقسمتی سے اب دور اتنا عجیب ہو چلا ہے کہ ہم لوگ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. ون وے ہم نے رکھا ہوا ہے، ادھر سے آیا سیدھا نکل گیا. اللہ کرے یہ ایک کان سے ہمارے داخل ہو اور ادھر سے نکلنے کے بجائے بیچ میں سے دل کی طرف مڑ جائے، ٹرن کر لے اور اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. اور واقعی حقیقت ہے کہ اس وقت ہم میں سے ہر فرد تنگ دستی سے واقعی ڈرتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ ڈرنا بھی چاہیے. تنگ دستی بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. تنگ دستی سے ضرور ڈرنا چاہیے اور ساتھ ہی جہنم سے بھی ڈرنا چاہیے. تو دونوں سے بچنے کی کہ امید بتائی گئی.
تو ہم تنگ دستی سے تو ڈر لیتے، مگر افسوس کہ جہنم سے نہیں ڈرتے۔ تو آج میرا خیال یہ ہے کہ میں جہنم سے متعلق کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کروں، کیونکہ ڈرانے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس سے کیوں ڈرنا چاہیے، اس کی وجوہات بتائی جائیں۔ اگر وجوہات پتہ نہیں ہوتی تو پھر بھی انسان بعض اوقات نہیں ڈرتا۔ جس کو جتنا علم ہوتا ہے جس کسی بات میں، اس بات میں وہ اتنا ہی ڈرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ بچے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ بچہ زندہ سانپ پکڑ کر منہ میں رکھ لیتا ہے، آپ نے سنا ہو شاید۔ اچھا سانپ نہ صحیح، انگارے پر تو وہ ہاتھ مار ہی دیتا ہے، وہ تو تجربے کی بات ہے، آپ کو بھی تجربہ ہوگا۔ تو بچوں کو چولہے سے دوری رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ بچے کو اتنا علم نہیں ہوتا کہ وہ چولہے پہ ہاتھ ڈالے گا تو اس کا ہاتھ جلے گا۔ یہ بات اور ہے کہ جب اس کا ہاتھ پڑ گیا تو اب وہ مطلب یہ کہ اپنی راگنی شروع کر دے، لیکن جب تک اس کا ہاتھ نہیں پڑتا اس کو علم نہیں کہ یہ جو رنگ برنگی چولہے سے شعلہ اٹھ رہا ہے یہ مطلب خطرناک ہے، لیکن چونکہ آپ کو علم ہے تو اس لیے آپ اس سے بہت ڈرتے ہو، یہ حقیقت ہے۔ تو جس کو علم ہوگا تو وہ ڈرے گا۔ تو قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ عز وجل سے اس کے بندوں میں سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، علم والے ہیں۔ اب اس آیت مقدسہ میں آپ سمجھیں گے بھائی تو پھر تو خائفین تو علماء ہی ہو سکتے ہیں، جو علامہ صاحبان ہیں، علماء ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم تو عوام ہیں، ہم نہیں ڈر سکتے۔ اور قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ اور پھر آپ شاید کہیں کہ بھئی ہمارے یہاں تو فلاں عالم صاحب ہیں، وہ تو ڈرتے ہی نہیں اللہ سے، وہ تو یوں بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ یہ مطلب طرح طرح کے وساوس ہمارے ذہن میں تو شیطان ڈال سکتا ہے۔ تو اب یہ کہ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جس کے پاس جتنا علم زیادہ ہوگا اور وہ علم جو ہے نا وہ توفیق الہی والا علم ہو تو اس کے دل میں خوف پیدا ہو۔ توفیق ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ ابلیس بہت بڑا عالم تھا، یہ آپ کی مطلب اطلاع کے لیے عرض کر دوں، اتنا بڑا عابد و زاہد تھا کہ فرشتوں کا اسے استاد بنا دیا گیا، معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد۔ اور یہ عام تاثر ہے لوگوں میں، اور وہ معاذ اللہ شیطان کو فرشتہ سمجھ کہ وہ فرشتہ ہے، لیکن اب مطلب وہ گمراہ ہو گیا۔ تو شیطان کے بارے میں ذہن نشین کر لیجئے، وہ فرشتہ نہیں، وہ جن ہے۔ وہ خود کہتا مجھے خلقتنی من نار، مجھے تو تو نے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، کہ آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو وہ آگ کی مخلوق ہے اور جن ہے، کیونکہ فرشتہ جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ تو اس نے سرکشی کی، اس نے مطلب تکبر کیا، انکار کیا، سجدے کے لیے منع کر دیا، ہمیشہ کے لیے اس کو لعنت کا طوق ڈال دیا گیا شیطان، حالانکہ بہت بڑا عالم، بہت بڑا عالم، بلم باورا، اتنا زبردست عالم تھا کہ وہ عرش کی خبریں دیتا تھا، اتنا بڑا عالم، یعنی اسم اعظم کا علم تھا اس کے پاس، تو اس لیے مطلب وہ اسم اعظم کا عامل تھا اور وہ عرش کی خبریں دیتا تھا، اتنا پاورفل مطلب شخص تھا، اور بہت مطلب پہنچا ہوا شخص، 12,000 دعواتیں اس کے بارے رہتی تھی، اتنے شاگرد ہوتے تھے اس کے، اتنا بڑا عالم اور استاد مطلب تھا، لیکن اس کا اشر بھی آپ کو معلوم ہے، قرآن عظیم میں اس کا ذکر کہ اس نے بہت بڑی حماقتیں کی، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اس نے اقدام کیا، مستجاب الدعوات تھا، دعا اس کی قبول ہوتی تھی، اور وہ بہرحال کافر ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اصحاب کہف یہ مطلب کچھ مومنین ہیں جن کا قصہ
قرآن عظیم میں موجود ہے، سورہ کہف میں بڑا تفصیل اور بڑا دلچسپ واقعہ ایمان خدا کہ وہ سوئے ہوئے ان کے ساتھ ایک کتا وہ بھی ان کا سویا ہوا بیچ میں جاگے بھی تھے، تو وہ کتا جو ہے وہ کتا بلم باورا کی شکل میں بلرم باورا کی شکل میں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور بلرم باورا جو ہے وہ کتے کی شکل پر جہنم رسید کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اس کتے کو ولیوں کے صدقے میں، کیونکہ اولیاء مومنین ہیں، ان کی صحبت کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور بلم باورا باوجود بہت بڑا علامہ ہونے کے کیونکہ وہ گمراہ ہو گیا اس لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو علم کے ساتھ ساتھ توفیق الہی بھی ضروری ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو علم والے وہ جن کو اللہ نے توفیق دی، تو جو جاہل ہے وہ نہیں ڈرتا۔ آپ کہیں گے ہم لوگ جاہل ہیں، واقعی یہ حقیقت ہے کہ جن کے پاس بالکل علم نہیں ہوتا عام طور پہ وہ ڈرتے بھی۔ آپ نے سنا ہوگا لوگ بولتے ہیں کہ میں نے دیکھا خود سے بدبختوں کو، میاں جنت میں جا کر کیا کریں گے، جہنم میں چلیں گے، وہاں تو فلاں ایکٹر بھی ہوگا فلاں ایکٹر بھی ہوگا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو یہ جاہل ہی کہے گا، اہل علم کبھی نہیں کہے گا۔ کوئی عالم ہو کتنا ہی بالفرض بے عمل بھی اگر ہو تو یہ جوہلا بکتے ہیں۔ اب یہ کہ کوئی ایجوکیٹڈ ہے، شوٹیڈ بوٹیڈ ہے، اور صاحب اس کے بعد بڑی بڑی ڈگریاں ڈاکٹوریٹ اس نے کیا ہے، اور بڑا اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ امریکہ اور لندن کی بھی چھات چھانی ہے اس نے، اور آپ کہیں گے نہیں یہ جاہل، تو وہ بھی جاہل اگر اس کو علم دین نہیں۔ تو مراد اصل جو فضیلت حدیثوں میں جو آئی نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، طلب علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو یہ جناب والا یہ دنیاوی علم کے لیے نہیں ہے حدیث، یہ حدیث جو ہے وہ ضروریات دین کے معاملے میں جو مطلب ارکان اسلام ہے ان کے معاملے میں اس کی شرح یہ ہے کہ مثلا جس پر نماز فرض ہو گئی، جیسے بالغ عاقل پر نماز جو فرض ہوتی ہے، مرد عورت عاقل بالغ، تو اس پر اب یہ فرض ہو گیا اس کا علم حاصل کرنا کہ کیسے نماز درست ہوتی ہے، کیسے نماز فاسد ہوتی ہے، کیا کیا اس کے شرائط یہ سیکھنا فرض ہو گیا۔ جس پر رمضان کے روزے فرض ہو گئے اس کے لیے یہ سیکھنا بھی فرض ہو گیا کہ رمضان کے روزے کس طرح رکھے جائیں، کس طرح ٹوٹ جاتے ہیں، کس طرح صحیح ہوتے ہیں، یہ سیکھنا فرض ہو گیا۔ جس پر حج فرض ہو گیا، جس پر نہیں ہے تو اس پر حج کے مسائل ضروری سیکھنا فرض بھی نہیں ہے، لیکن اب حج فرض ہو گیا، حج پر اب اس کے لیے وہ حج کیسے صحیح ہوتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے، یہ سب اس کے لیے سیکھنا فرض ہو۔ اسی طرح سے اللہ حضل قیاس، ٹھیک ہے نا۔ تو جو مکلف ہو گیا تو اس کو وہ مطلب ہے کہ احکام جو ہے وہ سیکھنے بھی ضروری ہو گئے۔ یہ تو بہرحال میرے پیارے سارے بھائیوں، جہنم یہ اللہ جل مجدہ کے قہر و غضب کا مظہر۔ احادیث مبارکہ میں جہنم کا تذکرہ آیا، قرآن عظیم میں جگہ جگہ جہنم کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ میں آپ کو دو ایک آیتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي۔ اس کا ترجمہ میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمان کنز الایمان اس طرح فرماتے ہیں، اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو، ہاں جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار اور اس دن جہنم لائی جائے، اس دن آدمی سوچے گا، اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں، کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ اس آیت مقدسہ کا ایک ایک حرف آپ دیکھ لیں، کس قدر
ہمیں ڈرا رہا ہے. کس قدر ڈرا رہا ہے؟ اور مال کی محبت پر ہمیں مطلب ہے کہ دل ہمارا توڑ رہا کہ اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو. کیونکہ پچھلے دنوں میں نے مال کے بارے میں بہت کچھ عرض کیا تو مجھے کچھ شکایتیں مل گئی کہ یہ مال کے پیچھے پڑا رہتا ہے, مالداروں کے پیچھے پڑا رہتا ہے. تو مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے, میں ایمان سے آپ حضرات کی بھلائی کے لیے کہتا ہوں. تو میں نے آج اپنا ٹاپک چینج کر دیا. تو یہ ہوتا ہے, یہ مالدار بھی آتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے خلاف بولتا ہے. میں بھائی کسی کے خلاف نہیں بولتا, نہ میں حکومت سے میری لڑائی ہے, نہ سیاسی پارٹیوں سے لڑائی ہے, نہ سرمایہ داروں سے لڑائی ہے. میں تو آپ سب کو جمع کرنا چاہتا ہوں کہ مل جل کر آؤ, ہم شیطان سے لڑائی کریں. آؤ نفس امارہ کے خلاف جہاد, اپنی تو یہ لڑائی ہے. میں مال کے خلاف یا دنیا کے خلاف اس لیے بولتا ہوں کہ کم از کم حرام روزی سے تو ہمارا دل ٹوٹے اور اس کے حلال کی طرف آئیں. مال کی ہوس کے بجائے, مال میں برکت کی خواہش کے بجائے کم از کم نیکیوں میں برکت کی خواہش پیدا ہو. روزی میں برکت کے وظائف تلاش کرنے کے بجائے نیکیوں میں برکت کے وظائف ڈھونڈنے پر ہمارا جی چاہے کہ یہاں جتنا رہنا ہے اتنا یہاں کے لیے ہم مال جمع کریں, اور وہاں جتنا رہنا ہے اس کے لیے وہاں کے لیے ہم مال, وہ مال جس کو نیک اعمال کہا جاتا ہے, وہ ہم جمع کرنے کی کوشش کریں. تو ورنہ مطلب کسی سے اپنی لڑائی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی جس کے لیے یہ بولا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو. یہ تو کہوں گا کہ مال کی محبت سے اللہ کرے ہماری جان چھوٹ جائے اور مولا کی محبت کے جلوے ہمارے دلوں میں رچ بس جائیں. یہ تو میں کہوں گا اور انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ کہوں گا. مگر میں نے اب جہنم کا تذکرہ چھیڑا تو یہی چھیڑوں گا کہ اگر کسی کو مال کی محبت اگر ہے اور مجھ سے ناراض بھی ہوا ہے تو اللہ کرے پھر مجھ سے راضی ہو جائے, دعا کرے راضی ہو جائے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن شریف کے اتفاق میں نے پہلی آیت جو آپ کو پڑھی اس میں پھر مال کا ذکر آ گیا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو. کہ میں کہوں تو ناراضی ہوتی اللہ تعالیٰ, اور آپ تو بالکل پکار کر مطلب قرآن عظیم جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو. ہاں ہاں, جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار, یہ قیامت کا منظر اس میں پیش کیا گیا. اور اس دن جہنم لائی جائے, اس دن آدمی سوچے گا اے دنیا کی محبت میں گم رہنے والوں, ہر وقت گناہوں کو اپنا شعار بنانے والوں, مجھ سمیت ہر بھائی غور کرے. اس دن آدمی سوچے گا اور اسے سوچنے کا وقت کہاں, اب کہاں. کیا سوچے گا؟ وہ یہ سوچے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی. ہائے جیتے جی کسی طرح میں نے آگے نیکی بھیجی ہوتی. پھر ایک بات, ہائے کسی طرح میں نے نیکی آگے بھیجی ہوتی. ہائے کسی طرح میں نے نیکی آگے بھیجی ہوتی. ہر ایک پچھتائے گا جو اس طرح مطلب دنیا کی محبت میں, مال کی محبت میں مست ہو کر رہ گیا ہوگا. وہ تمنا کرے گا کہ اے کاش میں سنیما گھر نہ جاتا, اے کاش میں ڈرامہ دیکھنے نہ جاتا, اے کاش میں ہوٹلوں میں فضول خوشگپیوں میں نہ رہتا, کاش میں مسجد میں جاتا, نماز پڑھتا, حسن اخلاق کا سلسلہ رکھتا, شہوت پرستی سے دور رہتا, گانے باجے سے دور بھاگتا, میں اجتماعات میں جاتا, سنتیں سیکھتا, اللہ رسول کے لیے کسی سے محبت کرتا, کاش میں بری صحبت میں نہ بیٹھتا. بری صحبت جو اٹھائے گا, برے دوستوں کی وجہ سے جو ان چیزوں سے دور رہ جائے گا, دین سے دور رہ جائے گا, اس کا بھی قرآن میں ذکر. آج تو بھائی آپ اجتماع میں کیوں نہیں آتے؟ وہ جی پہلے آتے تھے, اب یہ دوست نہیں آتے تو میں بھی نہیں آتا. جواب دیتے ہیں ہمارے دوست. تو قرآن عظیم
ان لوگوں کی بھی مطلب پہلے سے مطلب خبر لے رہا، تنبیہ کر رہا پہلے سے. کل کوئی نہ کہے کہ مجھے پتا نہ چلا. اب تو سب کو پتا چل رہا ہے نا، جنہوں نے نہیں سنا چلو آپ تو سن رہے ہیں الحمدللہ. جو اپنے دوستوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوگا وہ کل بروز قیامت پہ افسوس منے گا اور کہے گا ہائے افسوس لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا. تاش کی گڈیوں سے کھیلنے والوں کے دوستوں، فلمیں دیکھنے والوں کے دوستوں، ڈرامے میں جانے والوں کے دوستوں، بے نمازیوں کے دوستوں، گالی بکنے والوں کے دوستوں، بری بری صحبتوں سے باز آ جاؤ. خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ان میں سے ہم ہو جائیں کہ کل کفے افسوس بل کر کہنا پڑے آئے افسوس کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. دوست اسی کو رکھو، حدیث میں آتا ہے کہ جس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، جس کی باتیں تمہیں آخرت کی یاد دلائیں، جس کی باتوں سے عمل میں اضافہ ہو، نیکیوں کی ترغیب، یہ حدیثوں کے مفاہیم رکھتے ان کی دوستی صحبت تو مؤثر ہوتی ہے. حدیث پاک میں مشکات شریف کی حدیث میں کہ جہنم کے 7 طبقات ہیں. جب قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی کیفیت یوں ہوگی کہ جہنم کو 70,000 لگامیں لگی ہوں گی. وہ گھوڑے کو لگام ایک ہوتی ہے، جہنم کے 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے جب اس تباہ کار کو لایا جائے. اتنی یہ خطرناک ہوگی. اور فرشتے بہت طاقتور ہوتے ہیں، یہ آپ کو بتا. ہاں یہ نہیں سمجھے کہ 70,000 فرشتے تو اتنے لاکھوں کو بہت طاقتور ہوتے ہیں. اللہ جنہوں کو طاقت عطا فرماتا ہے ایسی طاقت. مثلا حدیثوں میں آتا ہے کہ فرشتے جن گرزوں سے عذاب دیں گے، ماریں گے، گرز میننگ ہتھوڑا، جس ہتھوڑے سے ماریں گے فرشتے عذاب جس کو دیا جائے گا، وہ ہتھوڑے اتنے وزندار ہوں گے، اتنے وزندار ہوں گے کہ اس ایک ہتھوڑے کو دنیا جہان کے انسان اور جنات مل کر اٹھا نہ سکے. اتنا وزندار ہو ایک ہتھوڑا ہو. اور آپ کو پتا ہے انسان بھی کتنے طاقتور ہوتے ہیں، پہلوان کتنے طاقتور ہوتے ہیں، اور پھر جن تو بڑی بڑی بلڈنگ اکیلی میں اٹھا لو. اور جہنم کہاں ہے؟ جہنم کہاں ہے؟ اس کے بارے میں مختلف روایت. اس میں یہ ہے کہ جہنم 7ویں زمین کے نیچے، اور جنت کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ وہ 7 آسمان کے اوپر ہے. ایک حدیث شریف سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ تعالی نے نقل کی ہے، اور وہ الفاظ کے فرق کے ساتھ مشکات شریف میں بھی ہے، اور امام غزالی نے اس کو تفصیل سے اپنی مطلب مکاشفۃ القلوب میں بیان کیا ہے. ایک بار سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور جہنم کی کیفیات بیان کی. جہنم کی کیفیات بیان کی کہ جہنم کو اللہ تبارک و تعالی نے 1000 سال تک دہکایا. 1000 سال تک اس کو دہکایا تو وہ سرخ ہو گئی، لال. مزید 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا تو اب وہ سفید ہو گئی. مزید 1000 سال تک جب اس کو دہکایا تو وہ سیاہ ہو گئی، کالی. روشنی کا نام و نشان نہیں. اور بذات خود اندھیرا بھی ایک بہت بڑا عذاب. دیکھو نا گھروں میں بجلی فیل ہو جاتی ہے تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ سے نہیں دیتا، بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اندھیرے سے حقیقت ہے کہ اپن کو ڈر بھی لگتا ہے. دیکھو نا اب میرے ساتھ کمزور آدمی ہے، وہ چلو دن کو تو قبرستان چلا جاوے، رات کو بھی سوچے گا کہ قبرستان، رات کو اندھیرا، ڈر لگتا ہے. اندھیرے میں ڈر لگتا ہے اور سبھی کو ڈر لگتا ہے اندھیرے میں. تو اندھیرا از خود
عذاب، اور جہنم میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی نام کو نہیں۔ مزید عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم اس قدر ہولناک ہے، اس قدر ہولناک ہے کہ اگر اس کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے، اگر سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش اور اس کی بدبو سے زمین پر جتنے لوگ سکتے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں، مر جائیں۔ جہنمیوں کو باندھنے کی زنجیروں میں کی ایک کڑی اگر کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کے اندر پگھل کر دھس جائے، اور بہت بڑا کرام ہے۔ ایک کڑی جب ایسی ہے تو خود زنجیر کیسی ہوتی، اور پہاڑ ایک کڑی سے پگھل سکتا ہے تو خود جس بد نصیب کو اس زنجیر سے باندھا جائے گا اس کا کیا انجام، کیا عاشق۔ ذرا غور کیجیے، ذرا غور کیجیے۔ جہنم بہت سخت، بہت سخت، بہت ہی سخت بتا، اور ہم کتنے نادان کہ تنگ دستی جس کا اثر دنیا میں ہے، کچھ تکلیف سی ہے، اس کے لیے ہر وقت ہم پریشان رہتے ہیں۔ سدا جہنم اس قدر خطرناک ہے، لیکن اس کے لیے کبھی ہمیں فکر لاحق نہیں ہوتی، کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم یہ کام جو کر رہے ہیں کہ اس کے عوض ہمیں جہنم میں نہ ڈال دیے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار رات کو خواب میں دو شخص آئے میرے۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ آپ مسجد نبوی شریف میں فجر کے بعد صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ آج تم میں سے کسی نے خواب دیکھا تو بتاؤ، تو آپ نے پھر اپنا خواب ارشاد فرمایا جب کسی نے نہیں بتایا کہ آج میرے پاس دو آنے والے آئے، اور یہ عرض کر دوں کہ نبی کا خواب جو ہے وہ مبنی بر وحی ہوتا ہے، رحمانی ہوتا ہے، شیطانی دخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہم لوگوں کے جو خواب ہوتے ہیں، عام لوگوں کے جو مطلب غیر نبی کے خواب، نبی کے علاوہ یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ حجت شرعی نہیں ہوتے، صرف یہ نبی کے خواب حجت شرعی ہوتے ہیں۔ دو آنے والے آئے اور مجھے لے گئے ایک پہاڑ کے قریب، خلاصہ کچھ کر، اور مجھ سے عرض کیا کہ آپ کریے۔ میں نے عرض کیا کہ فرمایا کہ دشوار ہے، عرض کیا ہم سہل کر دیں گے۔ خیر میرے آقا میرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر اپنے قدوم میں منت رزوم رکھے اور آپ اوپر تشریف لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، ایک شخص لیٹا ہوا ہے، اس کے قریب ہی دوسرا شخص بہت بھاری پتھر لیے کھڑا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر پتھر دے مارا۔ پتھر کا مارنا تھا کہ اس لیٹے ہوئے شخص کا سر جو تھا وہ چکنا چور ہو گیا، ٹوٹ گیا، چورا ہو گیا، اور پتھر دور جا گرا۔ مارنے والا اس پتھر کی طرف بڑھا، پھر اس نے پتھر اٹھا لیا اور لیٹے ہوئے شخص کی طرف آیا۔ وہ جب لیٹے ہوئے شخص کی طرف پہنچا تو وہ سر جو تھا پھر سالم ہو گیا، صحیح ہو سالم ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آ کر اس نے پھر پتھر اس کے سر پر دے مارا، پھر سر کا وہی اثر ہوا اور پتھر دور گرا۔ پھر وہ لینے گیا، پھر لے کر آیا تو پھر وہ سر سالم ہو گیا، پھر اس نے دے مارا۔ یہ سلسلہ چلا تو آپ کی خدمت میں اس استفسار پر وہ دونوں عرض گزار ہوئے کہ یہ اس شخص کا عذاب ہے، یہ اس شخص کا عذاب ہے جو نماز کے اوقات کونے میں گزار دیتا ہے۔ خوب سوئے رہو فجر کی نماز کے لیے،
مت اٹھو، مگر یہ انجام بھی ذرا اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جو نماز کے اوقات سو کر گزارتا ہے اس کا انجام حدیث میں یہ ذکر کیا گیا. اب دیکھ لو آپ کی مرضی. نیند بڑی میٹھی ہے، نرم نرم تکیے پر سر رکھ کر غفلت کی نیند سونے والوں، کہیں تمہارا یہ نرم تکیہ مرنے کے بعد سخت ترین پتھر کی شکل اختیار نہ کر لے اور یہی تکیہ تمہارا سر نہ کچلنا شروع کر دے. یعنی جو نیند میں نماز قضا کر لے، بعد میں اگرچہ پڑھ بھی لے، اس کو یہ سزا. تو جو بالکل نہیں پڑھتا اس بدنصیب کا کیا انجام ہو اگر اللہ ناراض ہو. اگر اللہ ناراض ہو، سوچیے، خوب غور کی، خوب غور کی. آپ کہتے ہیں کہ میری آنکھ نہیں کھلتی، چلو میں بھی مانے لیتا ہوں کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلتی. اگر بالفرض آپ کی نوکری ایسی جگہ لگے، آپ ہیں بے روزگار 1 سال سے، اب نوکری ملی تو ایسی ملی کہ صبح 5 بجے آپ کو ڈیوٹی پر حاضر ہونا ہے. سال بھر سے بے روزگاری، صبح 5 بجے آپ کو ڈیوٹی پر حاضر ہونا ہے. اگر 5 کے بجائے آپ 5:30 بجے بھی پہنچے تو آپ کی دیہڑی کاٹ لی جائے گی. سروس سے آپ کو الگ نہیں کیا جائے گا، آپ کی دیہڑی کاٹ دی جائے گی. آپ ایمانداری سے بتائیے، آپ کی آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی؟ سچی بات کریں، آپ کی کہاں کھلے گی؟ نماز کے لیے نہیں کھلتی تو اس ذلیل دنیا کی حقیر ڈیوٹی کے لیے کھل جائے گی. پھر بھی میں برا آدمی ہوں کہ دنیا کی مخالفت کرتا ہوں، مال کی مخالفت کرتا ہوں. آپ کو مال سے اتنی محبت ہے کہ ایک دیہڑی بچانے کے لیے آپ کہتے ہیں ہماری آنکھ کھل جائے گی، اور فجر کے لیے کہتے ہیں جی آنکھ نہیں کھلتی. تو پتہ یہ چلا کہ دیہڑی کی ویلیو آپ کے نزدیک ہے. کاش نماز کی بھی ویلیو ہو جاتی تو آنکھ کھل جاتی. میں نے دکھتی رگ پر ہاتھ کر دیا، رکھ دیا، معافی چاہتا ہوں. اللہ کرے کہ آنکھ کھلی جائے. اللہ آپ کی دیہڑی بھی محفوظ رکھے کہ آپ کی نماز بھی سلامت رکھے. تو دونوں ساتھ ساتھ ہوں، پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. ورنہ آپ کی دیہڑی بھی اللہ سلامت رکھے، مگر یہ کہ آپ دیہڑی کو مقدم نہ رکھیں، نماز کو مقدم رکھیں. دیہڑی جائے تو جائے، نماز ہرگز نہیں جائے. میں کہتا ہوں اس لیے نہیں، آپ کے رب کا حکم، میرے پروردگار کا حکم، ہمارے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، پڑھنی چھوڑنی نہیں. اچھا چلو بھائی، آپ کہیں گے کہ میں 5 بجے مجھے سروس کو تھوڑی جانا ہوتا ہے، میں تو نہ اٹھتا، پیٹ بھرا ہوا آپ کا تو آپ کے میں تھوڑی اٹھتا، میں ایسی نوکری کا ہے تو کرتا. تو وہ تو جو سال بھر بے روزگار رہے گا، اس کے قرضہ ہو جائے تو اس کو پوچھنا کہ تو 5 بجے والی نوکری کرے گا نہیں کرے گا. بھلے اس کی آنکھ کبھی نہیں کھلتی فجر میں، وہ قبول کر لے گا. سال بھر تک قرضہ چل رہا ہے، اس نے قبول کر لیا. چلو آپ نہیں کرتے تو یہ بتائیے کہ آپ کو اگر پکنک پر جانا ہو، پکنک پر جانا ہو کہ صاحب پرسوں پکنک کے لیے جانا ہے اور 4:30 بجے ہمارا فلائٹ ہے، بائی ایئر جانا ہے، گرمیوں کا دن ہے اور مری جائیں گے، بائی ایئر جائیں گے. آپ پیسے والے، پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلی. اگر کوئی کہے فجر تو جی آنکھ نہیں کھلی. 4:30 بجے فلائٹ ہے تو کیا خیال ہے کہ آپ کی آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی؟ کیوں کھلے گی؟ پکنک کے لیے کھلے گی، نماز کے لیے نہیں کھلے گی. واہ! تو پھر آپ شاید کہیں گے جی آنکھ کیا کھلتی، خوشی کے ہمارے نیند ہی نہیں آئی کہ صبح پکنک پر چلیں گے. تو پھر مجھے کہنے دیجیے، کہہ ڈالوں کہ پکنک کی محبت کچھ زیادہ نہیں ہے جو خوشی کے مارے آپ کو نیند نہیں آئی، اور نماز کی محبت بھی کاش ہوتی. تو اس طرح کے بے شمار دلائل دیے جا کہ جس میں آپ کو اللہ کرے احساس ہو جائے کہ پکنک پر جانے والے کی آنکھ کھلے، ڈیوٹی پر جانے والے کی آنکھ کھلے، اور میری نماز پر جانے، نماز کے لیے آنکھ نہ کھلے. یہ کیسے ہوتا؟
بھئی آپ کسی کو کہہ دیں مجھ سے لوگ تعویذ مانگتے ہوئے نماز فجر کو اٹھنے کے لیے تعویذ دے دو، میں کہتا ہوں 500-600 روپے کا تعویذ ملتا ہوں گھڑی کی دکانوں پر۔ اب تو ایسے ایسے الیکٹرانکس تعویذ نکلے ہیں سمجھے کہ وہ جب سرارے رکھ کر آپ سو جائیں اس کو سیٹ کر کے تو وہ تعویذ اتنا شور مچاتے ہیں کہ جب تک آپ اس طرف کو بند نہیں کریں گے یہ شور مچاتے رہیں گے، اتنے آپ کے ہمدرد ہیں، آپ کو اٹھا کر تو بابا نماز کے لیے 500-600 روپے خرچ کر ڈال اگر آنکھ نہیں کھلتی تو کہ جب تک آپ نہیں بند کریں گے اس نے بند ہونا نہیں، وہ چلاتے ہی رہے گا ٹڑنگ 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 ٹڑنگ، وہ کسی کی آنکھ کھلوا دے گا تو وہ غصے میں آ کر آپ کو اٹھا دے گا کہ یار کیا تم نے نیند خراب کر رکھی ہے تو بند کرا اور چلے مسجد، تو کرے کون، خرچہ کون کرے؟ پیسے ہیں تو اگر وہ ٹی وی ہے تو وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، ہم کو رنگین ٹی وی لینا، اس کے پیسے کی بچت ہو رہی، یہ رنگین ٹی وی آ گیا، VCR خریدنا ہے تو ذرا ہم لوگ بچت کر رہے اور نماز کا تعویذ تو مفت مل جائے تو ٹھیک ہے نا، اس کے لیے خرچہ کوئی نہیں کرتا۔ اہمیت پیدا کیجیے، نماز کی قدر اللہ کرے پیدا ہو جائے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں کہ رسم نماز ادا کرتے ہیں، ہماری تو ہر بات رسم ہے، اذان بھی رسم، نماز بھی رسم، روزہ بھی رسم، معاذ اللہ عام مطلب جنرلی نماز کا وہ لطف، وہ سرور، وہ کیفیت نہیں، دل جمعی بھی نہیں، نماز فرض ہے، پڑھنی ہے، پڑھنے سے دل سے ہم کہاں پڑھیں، دل سے پڑھیں تو ہمارا نقشہ ہی اور کچھ، کیونکہ نماز کو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں کے کاموں سے روکتی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے، گالی بھی بولتے، داڑھی بھی منڈاتے، یہ بھی حرام، نماز بھی پڑھتے، اس لیے کہ وہ نماز اوسی نماز ہم نہیں پڑھ پاتے، اوسی نہیں پڑھ سکتے، کچھ تو کوشش تو کر سکتے وہ بھی نہیں کرنی، لیکن فرصت نہیں، نماز سیکھنے کا وقت نہیں، قرآن سیکھنے کا وقت نہیں، سنتیں سیکھنے کے لیے ہفتے میں ایک بار چند لمحے آنے کا وقت نہیں، تنگ دستے کی فکر کھائے جا رہی، کاش جہنم کی فکر کھا ڈالتی تو سب وقت نکلتا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہنم یہ قہر خداوندی کا مظہر ہے، یاد رکھیے۔ جب حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کا یہ ذکر میرے پیارے آقا محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا کہ ایک کڑی بھی اگر جہنم کی پہاڑ پر رکھ دی جائے، جہنمیوں کو باندھنے والی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو پہاڑ پگھل کر زمین میں دھنس جائے، تو میرے آقا و مولا معصوم مصطفیٰ امام المعصومین سید المعصومین سید المحبوبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان کرم سے چشمہ بہ نکلا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، جبریل امین رونے لگے، جبریل امین رونے لگے، اس قدر مطلب ہمارے آقا جہنم کا تذکرہ سن کر خائف ہو جاتا، ایک کیفیت طاری ہو جاتی۔ حالانکہ سرکار کو بخشائے اور جنتی قطعی یقینی ہے، ہر نبی جنتی، ہر صحابی جنتی، ان جنتیوں کا قطعی جنتیوں کا حال یہ ہے، اور ہم بد نصیبوں کا حال یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا کیا ہو، پھر بھی ہم لوگ ہیں کہ بالکل بے خوف ہیں۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ہنستے ہی نہ، ہر وقت غمگین رہتے، آہیں بھرتے رہتے، ان کے بارے میں خاص کر یہ منصوب کہ آپ ہمیشہ مطلب غمگین رہتے، ہنستے نہیں، اسی خوف کے بارے جہنم کیوں ہنستے ہی۔ ایک بار ایک نوجوان کو آپ نے ہنستا ہوا دیکھ لیا، یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے بڑی شرم آ رہی، مجھے بھی شرم آئی، ہم سبھی ایسے ہی، لیکن اللہ کرے کہ ہمارے دل پر چوٹ لگ جائے۔ تو وہ نوجوان ہنس رہا تھا، میرے آقا سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے نوجوان، کیا تو برے خاتمے کے خوف سے بچ گیا؟ پتا چل گیا ایمان پر خاتمہ ہوگا؟ حضور نہیں۔ فرمایا کیا؟ وہ پلے صراط جو بال سے باریک تلوار کی دھار سے تیز ہے، کٹ کٹ کر جہنم میں لوگ گر رہے ہوں گے، اس خوفناک ہولناک دہشتناک
پل صراط تو نے عبور کر لیا؟ کیا تیرے حق میں جنت و دوزخ کا فیصلہ سنا دیا گیا کہ تو جنت میں جائے گا، دوزخ سے مامون کر دیا گیا؟ اور کیا نہیں؟ پھر ارشاد فرمایا فما حاضر، پھر یہ تیرا ہنسنا کیسا، کس خوشی پر ہنس رہا ہے؟ وہ اس قدر سیریس ہوا، اس قدر سنجیدہ ہوا وہ بندہ، ایسا غمگین ہوا کہ اس کے بعد کبھی اس نوجوان کو کسی نے ہنستے دیکھا ہی۔ میرے آقا سیدنا غوث اعظم جیلان پیر دستگیر روشن زمین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی جب بات فرماتے تھے تو اس وقت لوگوں کی چیخیں بلند ہوتی، کپڑے پھاڑ دیتے، اور شاید ہی کوئی ایسی مجلس گوشت باقی ہو جہاں جنازہ نہ اٹھا ہو۔ کئی لوگ مطلب تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے، اور اب تو جہالت نے ڈیرا یہاں ڈالا ہے، اگر کسی کو گلزار حبیب میں گریا تاری ہوا، بیچارہ بے ہوش ہو گیا تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ دیکھو ڈرامہ کرتے، اس کی تو نماز جماعت چلی گئی، یہ بھائی تو مطلب وہ رو ہی رہا، جماعت نہیں کری۔ ارے اس غریب کو پتہ ہی نہیں کہ جماعت ہو رہی ہے، جب ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، بے ہوش جو اس وقت نماز اس وقت تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں سمجھے، اور آپ سوتے میں نیند میں نماز قضا کر دے تو کوئی پتہ نہیں، یعنی انگلی اس طرف اٹھ رہی ہے لیکن اس بیچارے کو یہ احساس نہیں کہ 3 انگلیاں میری طرف آ رہی ہیں، ایک اٹھا انگلی 3 اپنی طرف آ رہی ہیں، تو دوسرے کی آنکھ کا تنکا ہمیں نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر ہمیں معلوم نہیں، کتنی بدنصیبی ہے۔ نہ کسی کے رقص پہ تنگ کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ تو ہمارا میرے پیارے صحیح بھائیوں، غوث پاک کے بعد میں تو کئی جنازے اٹھ جاتے، لوگ کپڑے پھاڑتے، چیخے مارتے، اور کوئی ان وعدوں سے روکتا بھی نہیں تھا۔ اجتماع سے کون روکتا؟ ابھی لوگ دیوانے ہوتے تھے اور دیندار ہوتے تھے۔ اب مجھے ایسے لوگ ٹکراتے جو کہتے ہمیں نماز گھر میں نہیں پڑھنے دیتے، داڑھی نہیں رکھنے دیتے، روکتے ہی سر، نیندوں میں مطلب ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، داڑھی کاٹتے ہیں، زلفیں کاٹتے ہیں، ہمارے ان کے پھاڑ دیے جاتے ہیں، جلا دیے جاتے ہیں، ان اجتماع سے روکا جاتا ہے، اور یہ سب جو کوئی کرنے والے ہیں یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ میں کتنا ظلم ہو رہا ہے آج، نعوذ باللہ ہمارے گھروں میں سنتوں پر پابندی ہے، سنتوں کے لیے داخلہ ممنوع ہے، رحمت کے فرشتوں کے لیے داخلہ ممنوع ہے، نعوذ باللہ، زبان سے کوئی نہیں کہتا، زبان حال سے دیکھو، ہر گھر میں تصویر ہے، اسٹیکر لگے ہوئے، وہ شوکیس میں، وہ لگے ہوئے شوکیس میں اپنے باگڑے بندے میں کتنا گھوڑے گدھے بندر یہ سب آپ نے سجا کے رکھے ہوتے، عام طور پر رحمت کے فرشتے نہیں آئے گا کسی میں، جس گھر میں تصویر یا کتا اس رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو، تو آپ نے یہ سجا کر رکھا فریم میں کر کے، اسٹیکر لگے ہوئے، سب ہٹا دیے تو آپ کے گھروں میں کوئی بس ہے، کار ہے، جیپ ہے، کھلونے کی اس میں تصویر بنی ہوتی ہے، وہ آپ چھوڑ دیتے، اکا دکا تو رہ جاتی، داخلہ ممنوع، رحمت کے فرشتے میں تو نہیں آئیں گے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن وہ گویا آپ سے ناراض ہو کر اب داخل نہیں ہو رہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ذرا بیمار بھی ہوں گے، آپ پریشان بھی ہوں گے، آتے بھی آئے گا، بھوت بھی آئے گا، جن بھی آئے گا، پلیت بھی آئے گا، سب پریشان کریں گے، پھر حامیلوں کے بعد چکر کاٹتے ہوں گے، وہ نوٹیں آپ سے نکلواتے ہوں گے، موج کر ان کا بھی آگے دھندا چل رہا ہے۔ تو بھائیو، اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا رابطہ رکھو، ان کو آنے دو، انشاءاللہ یہ دنیا بھی خیر، وہ دنیا بھی آپ کی خیر۔ اپنے گھروں کو ان چیزوں سے آواز کرو، خوشبوئیں، اگربتیاں یہ بھی جلاؤ۔ شیخ ابو العباس مونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں خوشبو سلگائی جاتی ہے وہاں برکت ہوتی ہے، برکت۔ تو یہ نیت کسی کو نہیں بتاؤ، ان نیتوں سے اچھی چیزیں اور نوسط کی چیزیں کسی قسم کی، یہ کھیل کود، یہ مطلب یعنی کہ الٹے سیدھے لڈو شڈو یہ سب ناجائز ہے، ان سب کو مت بتاؤ، نہیں کھیلو، نہیں بیچو، یہ سب مطلب گناہ کے کام۔ اور مدینے کی مطلب یعنی کہ تصویر رکھو، غریب نواز کے مزار شریف کی ہے، کلمہ طیبہ ہے، یا رسول اللہ، یا اللہ، یہ کلمہ، یہ آیتیں، یہ سورے بے شک اپنے گھروں میں سجاؤ، ان سے انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے۔ اور کسی قسم کی چاہے آپ کے صحیح سے باپ کی تصویر ہو،
اس کے لیے گناہ جاریہ کا سبب مت بنو کہ بیچارہ زندگی میں تو چھپوا گیا تو اس نے سبھی چھپواتے اور اب تم نے لگا کر اس کے لیے مصیبت کھڑی کر رکھی ہے، اب وہ چلا گیا، اس کے لیے دعائی کرو، تصویر لگا کر اس کا دل کیوں جلاتے، اس کی روح کیوں تڑپاتے؟ سمجھے، اس کو سمجھائے نا، نہیں ہمارے ابا جان کی یادگار ہے، یہ تو نیت ہے، یہ باپ سے دوستی نہیں دشمنی ہے، تو اس غریب کے گناہ کا تم اعلان کر رہے ہو کہ میرا باپ اس طرح فون کھنچواتا وہاں سے، اب اللہ وہ چلا گیا، ہمیں بھی معاف کرے، ہم بھی چلے جائیں۔ جاگنا ہے جاگنے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا سانس کے سائے۔ موت وقت دیکھ کر نہیں آتی، دیکھ کر نہیں آتی۔ ایک دولہا پاکستانی کا وقت ہے، مسلمان ہی کا واقعہ ہے، آج کل تو پتا ہے نا فائرنگ ہوتی ہے نا، ہوائی فائر، چاہے کوئی جان چلی گئی۔ بھی پچھلے دنوں میں ایک شادی ہوئی تھی بڑی دھوم دھام سے، تاریخی شادی، اس میں بھی فائر ہو رہے تھے، تو ایک غریب بیچاری تماشبین، تماشا بھی دیکھنا ناجائز ایسی حرکتوں کے بعد، ایک بیچاری تماشبین رہتی کہیں تھی، قضا کھینچ لائی تماشا دکھانے کے لیے، وہ غریب تماشا دیکھ رہی تو ہوائی فائر، نشے میں تو ہوتے ہیں یار لوگ ایسے لوگ، تو نشے میں اس کا پسٹل جھوم گیا ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ گولی اس غریبہ کو لگ گئی، اس کو انتقال کر گئی، اللہ غریب کو بخشے، مغفرت فرمائے، ہے نا؟ تو یہ جانے لیتی ہیں شادیاں، تو وہ دولہا ہوائی فائر ہو رہے تھے، تو اس کو بھی مزہ آ گیا، اس نے بھی ایک فائر، وہ مطلب کلاسٹین کو غالباً اس کے پاس بھی وہ بہت پاورفل ہوگا نا، کلاسٹین کو اس کو دی، اب چلائی نہیں ہوگی کبھی اس نے، تو اس نے وہ چلانے کی کوشش کی تو وہ گولی اسی کو لگ گئی اور وہیں وہ ڈھیر ہو گیا، مارا گیا۔ اب دیکھو آپ شادی کا انتظار کر رہے ہیں کہ میں شادی کر کے داڑھی رکھوں گا، موت آ جائے گی تو کیا کرو گے؟ دولہے کو بھی نہیں چھوڑتی، ایک دولہا نہیں، اخبار میں وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے۔ ابھی ہمارے کراچی کا واقعہ ہے گلشن اقبال کا، وہ بیچارہ سیڑھی اتر رہا تھا دولہا بن، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ غریب مسجد تک یا وہ نکاح کے شامیانے تک نہیں پہنچ سکا، اس کا انتقال، تو ایسی چوٹ کھائی موت۔ الموت باب کل نفس داخلها، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربها، موت ایک ایسا جام ہے جس سے ہر جاندار نے پینا ہے، تو کسی بھی وقت ہے، کسی بھی۔ تو عقل مند وہی ہے جو اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہے۔ میرے آقا سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس طرح اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ دیکھ تیری زندگی ختم ہونے والی ہے، چل ایک دن تجھے اور دے دیا جاتا ہے، ایک دن کچھ تیاری کر، تو بس اب سمجھو کہ ایک مہلت ایسا ذہن بناؤ جب آخری نہیں، ایک دن ہو، ایک دن مہلت مل گئی، اب اس ایک دن میں پوری زندگی کا حساب کتاب، تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اور واقعی جو دن ملا غنیمت ہے، میں کہتا ہوں جو سانس ملا غنیمت ہے، جو سانس ایک بار گزر گیا اب دوبارہ وہی سانس نہیں پلٹے گا۔ ہم سمجھتے ہیں عمر بڑھتی جا رہی ہے، مجھے کہنے دو عمر گھٹتی جا رہی ہے، برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، برف کو پھر جمایا جا سکتا ہے پگھلنے کے بعد، آپ برف کا برتن فریج سے نکالنے میں پگھل گیا، پھر رکھنے پھر جم جائے گا، لیکن زندگی ایک ایسا برف ہے کہ وہ پگھلتی ہے پھر جمتی نہیں ہے۔ زندگی مقرر ہے، وقت مقرر ہے، آپ کے سانس گنے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، گنے ہوئے کہ اتنے ارب اتنے کھرب یا اتنے کروڑ سانس دنیا میں لے گا یہ پتہ، تو ایک ایک سانس آپ کا اس اللہ کے گنے ہوئے مقرر کردہ سانسوں میں سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر سانس آپ کا اور میرا موت کی منزل کی طرف ایک قدم ہے، لیکن افسوس کہ ہم غفلت کا شکار۔ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں کوئی دم کا جیسا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نادان نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے۔ بہترین فیشنیبل کپڑے اتار دیے جائیں گے اور وہ سادہ سا کفن، اے کروڑ پتی تجھے
دیا جائے گا جو فلاں فٹ پاتھ پر مرے ہوئے لاوارث کو ملا تھا. حقیقی مساوات کا تو یہ بہترین نمونہ ہے. آپ کو کوئی کیٹی 4,000 کا کفن نہیں دے گا, کوئی آپ کو ڈبل گھوڑا پوسٹی کا کفن نہیں پہنائے گا. اگر یہ قیمتی کفن ریم کھا کر کسی نے پہنا دیا اور اگر کفن چور کو پتہ لگ گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ڈبل گھوڑا پوسٹی کھینچ کے نکال جائے اور مسئلہ پڑ جائے, تو لکھائی آپ کو پہنایا جائے. یہ ایک عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں, لطیفہ نہیں سنا, میرے ذہن میں آتا رہتا ہے, میں عرض کرتا جاتا کہ کسی طرح ہم اللہ سے ڈریں, اس کے عذاب سے ڈریں. تو بہرحال میں یہ عرض کرتا چلا تھا کہ جہنم جو ہے اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا مرکز ہے, اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا ہے, 70 گنا گرم ہے. اور دنیا کی آگ آپ نے دیکھا ہوگا ویلڈرز جو ہوتے ہیں وہ جب ویلڈنگ کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک نلکی ہوتی ہے پائپ کے ساتھ پہ, وہ مطلب اس کو آن کر کے اس میں سے ایک آگ کی دھار نکلتی ہے, لہر نکلتی ہے آگ, اور وہ آگ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ جس لوہے پر پیتل پر وہ رکھتی ہے, ڈنڈی رکھتے ہیں پیتل کی لوہے کی, وہ پگھل کر وہ پانی کی طرح بہنا شروع ہوتی ہے اور سوراخ بند کر دیتی ہے, اس ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دیتی ہے. آپ نے ملازمہ فرمایا یعنی کہ یہ آج دنیا کی یہ ویلڈنگ, اب یہ تو اب کچھ بھی نہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں جہاں. اب تو دنیا نے بڑی ترقی کر لی بابا. اب آج گرم ہوتے ہوتے دنیا میں سائنس نے ترقی کی, یہ آگ گرم ہوتے ہوتے اتنی گرم ہو گئی کہ اگر لیزر کرن 1000 کلومیٹر دور رکھی ہوئی چائے کی کیتلی پر چھوڑ دیا جائے یہاں سے, تو وہ کرن اتنا اس کے اندر ہیٹ ہے, اتنی گرمی ہے کہ وہ چائے کی پتیلی 1000 کلومیٹر دور رکھی ہوئی کھول میں رکھ جائے. دنیا میں ایسی آگ ایجاد کی جانے لگی. تو جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے. تو دیکھو نا جبریل امین کا وہ حدیث شریف آپ نے سنی نا, جس میں جبریل امین نے عرض کیا ہے کہ اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر یا سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو دنیا کی تمام مخلوق اس کی گرمی اور بدبو سے ہلاک ہو جائے. بدبو بھی کیسی خطرناک. ساتھ کو زمین کے نیچے جو جہنم ہے اس کی اتنی گرمی ہے کہ اگر یہاں پر وہ آ جائے, حالانکہ لاکھوں کروڑ میل وہ دور ہے ہم سے, میں اس کا حساب نہیں کر سکتا, وہ ایک سوئی کے نوک کے برابر کھل جائے تو یہ اثر ہو. تو اللہ نہ کرے کوئی اس میں ہم میں سے نعوذ باللہ من ذالک, اللہ ہم سب کو ہی بچا, مثال بھی نہیں دیتے. جو اس میں بدنصیب جائے گا تو اس کا کیا انجام آپ کو, اس کا کیا انجام. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب میں آپ کو بارہا عرض کر چکا ہوں, سب سے ہلکا عذاب, سب سے آسان سزا یہ ہے کہ معذب کو جہنم کے آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے. ان آگ کے جوتوں کی تپش اور گرمی سے اس کا سر ایسے کھولتا ہوگا جیسے پتیلی کھولتی, معمولی سا درد سر ہو جاتا ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ جہنم کی آگ بہت, تو کیا مل کر ہم یہ طے نہ کر لیں کہ آج سے اب نمازوں میں سستی نہیں ہوگی؟ یہی تڑپ ہے, یہی سوز ہے, یہی مطلب پورن ہم سب کو پیدا ہو جائے. اللہ کرے کہ اس معاشرے کے بگڑتے ہوئے رخ کو موڑ دیں, اور اللہ کرے ان سب کا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جوڑ دیں. اللہ کرے ہمیں وہ طاقت, وہ قوت ہو جائے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, شہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا,
کرم بہر خاک مدینہ